الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين سبحان اللہ وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سبحان اللہ سبحان اللہ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمين سبحان اللہ آمین حضرات، اللہ رب العزت کی دی گئی توفیق سے خطبے کے بعد قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کا ترجمہ اور کچھ دیگر گفتگو آپ کی پاکیزہ سماعتوں تک پہنچائیں، آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور اکرم نور مجسم محمد عربی روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب مل کر ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا سب پڑھیے، ماں بہنیں آہستہ سے پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وآہل بیتہ اجمعین وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ عشق نبی میں یا رب کچھ ایسا دکھائی دے، عشق نبی میں یا رب کچھ ایسا دکھائی دے، دیکھوں جدھر حضور کا روزہ دکھائی دے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ عشق نبی میں یا رب کچھ ایسا دکھائی دے، دیکھوں جدھر حضور کا روزہ دکھائی دے۔ جی بے شک سبحان اللہ اور یا رب اگر نصیب میں حج کا سفر جی بے شک بٹھائیے، یا رب اگر نصیب میں حج کا سفر نہیں، کعبہ نظر میں دل میں مدینہ دکھائی بے دے۔ شک سبحان اللہ سبحان اللہ یا رب اگر نصیب میں حج کا سفر نہیں، کعبہ نظر میں دل میں مدینہ دکھائی دے۔ بے شک سبحان اللہ اور دینے والے مجھے دینا ہے تو اتنا دے دے، میں اپنی طرف سے، اپنے ان اساتذہ علم و فن کی طرف سے
اور آپ سب کی طرف سے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ دینے والے مجھے دینا ہے تو اتنا دے دے، میرے کشکول میں خاکے درے طیبہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دینے والے مجھے دینا ہے تو اتنا دے دے، میرے کشکول میں خاکے درے طیبہ دے دے، اور چھین لے مجھ سے میری عمر کا ایک ایک لمحہ، چھین لے مجھ سے میری عمر کا ایک ایک لمحہ، یاد آقا میں معطر کوئی لمحہ دے دے، بے شک سبحان اللہ سبحان چھین اللہ۔ لے مجھ سے میری عمر کا ایک ایک لمحہ، یاد آقا میں معطر کوئی لمحہ دے دے۔ بے شک۔ اور حضرات، میرا اور آپ کا امام، بلکہ دنیا سنیت کا امام، امام اہل سنت حضور سیدی اعلی حضرت امام عشق و محبت حضور الشاہ امام احمد رضا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ و ارضاہ عنا، اپنے نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، بولو تڑپ کے بولو زور سے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، بے شک سبحان اللہ۔ اور قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں، قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ اور عزیزو اپنے نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم اللہم صلی علی صلی سیدنا سیدنا و مولانا مولانا محمد محمد و وعلی علی آل وسلم، سیدنا و صلو مولانا علیہ محمد صلاۃ و و سلام آلہ علیک یا رسول اللہ صلی اجمعین اللہ و تعالی بارک علیہ وسلم۔ وسلم۔ حضرات، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ آپ کا یہ مدرسہ، آپ کا یہ جامعہ، جامعہ تعلیم القرآن، مدرسہ تعلیم القرآن کا یہ سالانہ جلسہ دستار بند، یہ مقدس اور بابرکت تین نورانی چہرے بے شک۔ جن کو آپ سر شام سے اب تک اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، بے شک سبحان اللہ۔ الحمدللہ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے حضرت حافظ و قاری انظار صاحب قبلہ کی محنتوں سے، جنہوں نے شب و روز ان کے ساتھ محنتیں کی ہیں، جی بے شک۔ جد و جہد کیا ہے، صبح کو بھی پڑھایا تو دوپہر کو بھی پڑھایا تو شام کو بھی پڑھایا، آج ان کی محنتوں کا یہ ثمرہ اللہ کے فضل سے، نبی پاک کی صورت سے، نبی پاک کے صدقے سے آج تکمیل حفظ قرآن کی صورت میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ ہی لمحات جاتے ہیں کہ انشاءاللہ ان کے سر ہوں گے حضرت الشاہ سید فرید میاں صاحب قبلہ کے نورانی اور مبارک ہاتھوں سے ان کے سروں پر حفظ قرآن کے تکمیل کے صلے میں تاج زرعی رکھا جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ الحمدللہ آپ نے، کمیٹی نے جو مدرسے کے ساتھ محنتیں کی ہیں، تعاون کیا ہے، اساتذہ نے محنتیں کی ہیں، آج یہ اس کا صلہ ان تین حافظوں کی صورت میں مدرسہ آپ کو عطا کر رہا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور یقین رکھیے آپ کی یہی محبتیں اگر سلامت رہیں، یہی آپ کا تعاون رہا، یہی محنتیں رہیں، اراکین محتمم صدر سیکریٹری کی یہی جاویدانی جافشانی، یہی کوششیں رہیں، تو ہمارا یقین کامل ہے آج حافظ فارغ ہوئے ہیں، کل انشاءاللہ یہاں سے قاری بھی فارغ ہو جائیں بے گے، شک سبحان اور اللہ۔ قاری ہی نہیں، اللہ نے چاہا نبی کا صدقہ ہوگا، ایک دن ایسا آئے گا کہ
کہ اس جامعہ سے انشاءاللہ مسلک اعلی حضرت کے سچے نقیب پیدا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ تمام حضرات سے گزارش یہی ہے کہ ہر وقت اپنے اس مدرسے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم اس کو اس علاقے کے لیے مرکزی حیثیت کا حامل جامعہ بنا دے، آمین ایسا تناور درخت بنا دے کہ جس کے سائے میں سب کے سب اپنی ضرورتوں کو پورا کریں۔ تشنگان علوم دور دور سے آ کر اپنی علمی پیاس کو یہاں پر بجھائیں۔ اور یاد رکھو اس گاؤں کے لوگوں، تم آج جو ان کے ساتھ کر رہے ہو، ان طلبہ کے ساتھ جو محنتیں کر رہے ہو، ان حفاظ سے جو پیار کر رہے ہو، آپ کی محبت رہی تو میں دوران تقریر احادیث کی روشنی میں اس بات کو ثابت کروں گا، آپ کی یہ محبت اللہ اکبر ناکام نہیں ہوگی، بیکار نہیں ہوگی، ضائع نہیں ہوگی، بلکہ یقین رکھو جو محنت ان کے ساتھ کر رہے ہو، جو پیار ان کے ساتھ کر رہے ہو، جو محنتیں ان پر کر رہے ہو، انشاءاللہ یہ محنتیں ایسی ہوں گی، یہ حفاظ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیں، جہاں بھی قرآن کی خدمت کریں گے، جہاں بھی طلباء کرام کو پڑھائیں گے، جہاں بچوں کو درس دیں گے، ہم نے حدیثوں میں پڑھا ہے، اللہ کے رسول کے اقوال میں پڑھا ہے، رب کریم ان کو پڑھانے کا ثواب ان کو بھی دے گا، اور خدا کی قسم جتنوں نے اس گاؤں میں ان کی مدد کی ہوگی اللہ ان سب کے نام اعمال میں عطا فرمائے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت خوب۔ اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں اور دیکھیں انشاءاللہ ان کا مقام کیا ہے۔ آپ کی محبت رہی تو میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ ذرا بلند آواز سے سب مل کر کے بولو یا رسول اللہ۔ حضرات، میرے عزیز حافظ و قاری محمد ہاشم صاحب بہت دیر سے کچھ فرما رہے ہیں، آواز تو اس لائق نہیں لیکن کوشش کر رہا ہوں۔ دو شعر بس پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہی بھیا جہاں قاری نوشاد جیسے شاعر ہوں، لیکن ہمیں امید ہے کہ آپ نہ آواز کو دیکھو گے نہ لہجے کو دیکھو گے، بس صرف اور صرف حضرت کی صورت کو دیکھو گے، ہمارے شعر کو دیکھو گے۔ بے شک سبحان اللہ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا سب لوگ توجہ کیجئے، زور سے کہہ دیجئے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ حشر کے دن ہمیں اور کیا چاہیے۔ بے شک سبحان اللہ سب بولو، سبحان دیکھو مل اللہ کر کے ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حشر کے دن ہمیں اور کیا چاہیے، حشر کے دن ہمیں اور کیا چاہیے، سایہ دامن مصطفیٰ چاہیے، بے شک سبحان اللہ۔ سایہ دامن مصطفیٰ چاہیے، حشر کے دن ہمیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دیکھیں کہ بھر کے دامن، کوئی بات نہیں، سب بڑھیا ہے، سب بہت اچھا۔ بھر کے دامن میرا میرے سرکار نے، اور طرف کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ کی قسم مسلمانوں، یہ میرا ہی نہیں، منبر شریف پر تشریف فرما سارے علماء کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی قسم آج ہم کو جو بھی کچھ مل رہا ہے اپنے نبی کے صدقے میں مل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ بولو زور سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ کی قسم جو بھی کچھ آج ہم کھا رہے ہیں
وہ نبی کا صدقہ کھا رہے ہیں, اللہ کے رسول کا صدقہ کھا رہے ہیں, جو پی رہے ہیں نبی کا صدقہ پی رہے ہیں. خدا کی قسم اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو کیسا اختیار دیا, کیسی طاقتیں عطا فرمائی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ نے اپنے محبوب کو یہ طاقت دی, اے محبوب تم جس کو چاہو نظر کرم اٹھاؤ تو اس کو حسن عطا فرما دو, جس کو چاہو جوانی عطا فرما دو, جس کو چاہو دنیا کی دولت عطا کر دو, جس کو چاہو سروری دے دو, جس کو چاہو حکومت دے دو. اتنا ہی نہیں بلکہ احادیث سے ثابت ہے اللہ نے اپنے محبوب کو یہ طاقت عطا فرمائی, جس کو چاہو جہابانی دے دو, جس کو چاہو حکومت دے دو, جس کو چاہو سرداری دے دو, جس کو چاہو سروری دے دو. اتنا ہی نہیں پیارے مصطفیٰ کی یہ طاقت ہے کہ جس کو چاہے دنیا کے اندر جنت عطا فرمائے. بے شک بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مسلکی اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی اشفاق القادری صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, زندہ باد زندہ باد. جی وقت نہیں کہ میں وہ حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں, لیکن یقین رکھیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ اختیار دیا. بے شک. اب سنو, جب بات آ ہی گئی کہ جنت کا اختیار کیسے, اللہ اکبر. مشکات شریف کی حدیث پاک ہے, اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام ہیں, ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ربیعہ. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا نام ہے بولو؟ ربیعہ. میرے رسول کی بارگاہ میں رہتے ہیں, اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں رہتے ہیں, آپ کی بارگاہ کے خادم ہیں, نبی کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں, نبی کے لیے استنجے کے وقت میں پانی پیش کرتے ہیں, ڈھیلے پیش کرتے ہیں, وضو کے لیے پانی پیش کرتے ہیں. اللہ اکبر. نبی کی طاقت دیکھو, نبی کا اختیار دیکھو. ایک دن میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حضرت ربیعہ نے پانی کو پیش کیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے کرم جوش میں آ گیا. اپنے غلام ربیعہ کی طرف دیکھا, مسکرائے میرے آقا اور مسکرا کر کے فرمایا, سلیا ربیعہ, اے ربیعہ سنو سنو, تم ہماری خدمت میں لگے رہتے ہو, ہماری بارگاہ میں رہتے ہو, ہماری خدمت کرتے رہتے ہو, ہماری ضرورتوں کا خیال رکھتے ہو. ربیعہ سنو, آج تمہارا نبی تم سے فرما رہا ہے, آج تمہارا نبی تم سے کہہ رہا ہے, سلیا ربیعہ, اے ربیعہ آج ہم تمہیں اختیار دیتے ہیں, جو چاہو تم اپنے نبی سے مانگ لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی جو چاہو. سل یا ربیعہ, اے ربیعہ مانگ لے, اے ربیعہ لے لے, اے ربیعہ مجھ سے مانگ جو مانگنا چاہتا ہے. اب یہ علماء کرام موجود, ایک جملہ یہاں پر سمجھنے کی کوشش کریں, ایک جملہ نوٹ کیجئے. یہ کون فرما رہا ہے؟ سل کون کہہ رہا ہے؟ سل کا عربی زبان کا لفظ جس کا معنی ہوتا ہے تو مانگ. تو یہ مانگنے کا حکم کون دے رہا ہے؟ یہ مانگنے کا حکم کون دے رہا ہے؟ حضرات کوئی اور نہیں, میرے آپ کے مصطفیٰ عطا کر رہے ہیں, پیارے عطا کر رہے ہیں. نبی کہہ رہے ہیں تو مانگ. اب ذرا اس سے استنباط دیکھو, اس سے مسئلہ جو نکلا ہے وہ دیکھو. جو بات ثابت ہوئی, جو عقیدہ ثابت ہوا وہ یہ ہوا, اللہ کے رسول پاک خود فرما رہے ہیں ربیعہ مانگ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی یہ پاک سے مانگنا جائز ہے, اللہ کے رسول سے مانگنا جائز ہے. اگر نبی سے مانگنا جائز نہ ہوتا تو میرا نبی کبھی نہیں کہتا. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں سل مانگ لو. اللہ کے رسول کے قول سے پتہ چلا نبی سے مانگنا جائز ہے. بے شک. جی جی سبحان اللہ. یہ تو میرا امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ بریلی سے پکار اٹھے, مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. بے شک بے شک. جی یا رسول اللہ, مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. اور سرکار میں نہ لاہے, سرکار میں نہ لاہے, نہ حاجت اگر کی ہے, سرکار میں نہ لاہے, نہ حاجت اگر کی ہے. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد. رسول پاک نے
کیا فرمایا؟ اے ربیہ مانگ لے. اب حضرات ذرا غور تو کرو، ہم میں کا کوئی جوان ہو. آج ہمارے پیر صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، حضرت سید صاحب قبلہ یہاں پر موجود. اپنے کسی مرید سے فرمائیں اے مرید تم مجھ سے مانگ، اے مرید مجھ سے لے لے. عزیزان محترم اب مرید سوچے گا میں کیا مانگوں. کوئی تو سوچے گا پیر صاحب سے زمین مانگ لوں، کوئی سوچے گا پیر صاحب سے اولاد کے لیے دعا کرا لوں، کوئی سوچے گا اپنے لیے کوئی اور دنیا کا مرتبہ حاصل کر لوں. مگر اللہ کی قسم ان صحابی پر قربان جاؤ، اللہ کے رسول کے غلام پر قربان جاؤ. حضرت ربیہ سے نبی نے فرمایا اے غلام مانگ لے، اے ربیہ مانگ لے. اب ربیہ نے نبی کی بارگاہ میں کیا مانگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے اپنے لیے زمین کو نہ مانگا، اپنے لیے جائیداد کو نہ مانگا، اپنے لیے حسن کی دولت کو نہ مانگا، اپنے لیے سروری کو نہ مانگا، اپنے لیے بادشاہی کو نہ مانگا، بلکہ اللہ کی قسم حدیث پاک میں آتا ہے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اے اللہ کے رسول پاک جب آپ نے مانگنے کا حکم عطا فرما دیا، آپ مجھے ارشاد فرما رہے مانگ، تو یا رسول اللہ مجھے دنیا کی دولت نہیں چاہیے، مجھے زمین نہیں چاہیے، مجھے سرداری نہیں چاہیے، مجھے سروری نہیں چاہیے. یا رسول اللہ اگر دے رہے ہیں تو سنیں آقا، انا اسألوکا مرافقتکا فی الجنہ. آقا مجھے دنیا کی دولت نہیں چاہیے، بلکہ میری مراد یہ ہے جیسے دنیا میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں، کل جنت میں بھی آپ کی خدمت کا شرف حاصل ہو جائے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. جی انا اسألوک مرافقتک فی الجنہ. یا رسول اللہ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کل قیامت کے دن جنت میں آپ کا ساتھ حاصل ہو جائے. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان جنت اللہ. حاصل ہو جائے. اب یہ علماء کرام موجود ہیں، نقطہ حضرات موجود ہیں، ذرا غور تو کیجئے گا کیا مانگا ہے؟ جنت. اور جنت میں بھی کیا مانگی؟ سنگت. آپ کی سنگت حاصل ہو جائے. اللہ اکبر. جنت میں سنگت حاصل ہو جائے. پتہ یہ چلا حضرت ربیہ نے جنت بھی مانگی اور جنت میں بھی وہ حصہ جو میرے نبی پاک کے قرب میں ہو. ہائے ہائے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بتاؤ اگر نبی کو جنت دینے کا اختیار نہ ہوتا، جی نبی پاک کے پاس یہ پاور نہ ہوتا، نبی کے پاس یہ طاقت نہ ہوتی، تو میرے سرکار فرما دیتے اے ربیہ تم ہم سے جنت مت مانگو، ہم سے جنت کا سوال مت کرو، ہم سے کچھ روپیہ لے لو، ہم سے دنیا کا کچھ پیسہ لے لو، ہم سے کوئی اور دولت لے لو، یہ مت مانگو. لیکن اللہ کی قسم حدیث پاک کو پڑھو، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا بلکہ حدیث پاک میں ہے اوا غیر ذالک. اے ربیہ سنو، تم نے ہم سے جنت کا مطالبہ کیا ہے، تم نے ہم سے جنت کو مانگا ہے. نبی مختار فرماتے ہیں سنو، ہم نے تم کو جنت تو دے دی، اس کے علاوہ کچھ اور بھی چاہیے تو ربیہ وہ بھی بتا دو. ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلکی اعلی حضرت علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد. جی حضرت یہ ہے میرے سرکار کی طاقت. خدا کا یہ عقیدہ ضرور سامنے رکھیں کہ اللہ کے محبوب کو جو اختیار ہے، جو طاقت ہے، وہ ذاتی نہیں بلکہ اللہ کی عطا سے ہے. کس سے ہے بولو؟ اللہ کی. زور سے بولو اللہ کی عطا سے ہے. اللہ کی عطا سے جس کو چاہے جنت عطا فرما دیں. اس لیے ہم وہ شعر پڑھ رہے تھے، بھر کے دامن میرا میرے سرکار نے. سب مل کر کے بولیں ذرا زور سے سبحان اللہ. بھر کے دامن میرا میرے سرکار نے، بھر کے دامن میرا میرے سرکار نے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے،
ایک مرتبہ اور سب مل کر کے درود پاک پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. عزیزان محترم، اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. ترجمہ آپ نے ابھی سن لیا. اللہ فرماتا ہے کہ اس قرآن پاک کو حافظ صاحب حافظ جی بیٹے سنو غور سے. انا نحن نزلنا الذکر، اس قرآن مقدس کو اللہ فرماتا ہے ہم ہی نے نازل کیا، ہم ہی نے اپنے محبوب کی ذات پر اتارا. تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے محبوب پر ہم نے قرآن کو نازل کیا. لوگوں رب فرماتا ہے ہم ہی اپنے اس قرآن کی حفاظت فرمائیں گے، ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کریں گے. اللہ اکبر. یہ تین لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنے سینوں میں قرآن پاک کو محفوظ کیا ہے. آج اپنے سینوں کے اندر قرآن پاک کو ازبر کیا ہے. یہ قرآن پاک کے پڑھنے والے آج جن کی محبت میں تم یہاں پر آئے ہو، بولو زور سے بولو، آئے ہو کہ نہیں آئے ہو؟ زور سے بولو سبحان اللہ. ذرا دیکھو ان کے مقام کو سمجھو. قرآن مقدس کیا کتاب ہے، قرآن مقدس کیسی کتاب ہے. اللہ کی قسم قرآن مقدس کا یہ مقام ہے. قرآن مقدس ایسی کتاب ہے کہ جس طریقے سے، میرے جملوں پر ذرا غور کرنا، اللہ نے ہمیں آپ کو جو نبی دیا ہے، ہمیں آپ کو جو رسول دیے ہیں، میرا سارا سب کا عقیدہ ہے وہ رسول، بولو سارے رسولوں میں بڑے، بے شک، ارے یار زور سے بولو، سارے رسولوں میں ممتاز، سارے رسولوں میں اعلیٰ. خدا کی قسم یاد رکھو، اسی طریقے سے جیسے وہ رسول سارے رسولوں میں اعلیٰ، سارے رسولوں میں ممتاز، اسی طریقے سے خدا کی قسم اس رسول کی امت بھی سب امتوں میں ممتاز، ہم سب امتوں میں ممتاز. سنیں جیسے رسول ممتاز ویسے ہی اس کی امت ممتاز. اور اللہ کی قسم ایسے ہی اس رسول پر نازل ہونے والی کتاب جس کو قرآن کہا جاتا ہے، اللہ نے جتنی کتابیں نازل کی ہے ان ساری کتابوں میں سب سے افضل کتاب. بے شک بے شک جی. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. رسول بھی سب سے افضل، رسول کی امت بھی سب سے افضل، اور اس رسول پر نازل ہونے والی کتاب بھی سب سے افضل، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ. ایسی اعلیٰ ایسی اعلیٰ. اللہ نے توریت کو نازل کیا، اللہ نے زبور کو نازل کیا، اللہ نے انجیل کو نازل کیا، اللہ نے دیگر صحائف کو نازل کیا. مختلف انبیاء کرام پر کتب نازل ہوئی. کتب آسمانی مختلف ہیں، مختلف کتابیں ہیں، لیکن خدا کی قسم سنو ذرا غور کرو، علماء ذرا توجہ دیں. آج زبور اپنی اصلی صورت میں محفوظ نہیں، انجیل اپنی اصلی صورت میں محفوظ نہیں، توریت اپنی اصلی صورت میں محفوظ نہیں. توریت بھی اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی. انجیل بھی اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی. زبور بھی اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے جو حضرت داؤد پر نازل ہوئی. لیکن آج دنیا کے اندر دیکھ لو، نہ زبور اصلی صورت میں ملے گی، نہ توریت اصلی صورت میں ملے گی، نہ انجیل اصلی صورت میں ملے گی. خدا کی قسم کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے توریت کو نازل کیا لیکن کہیں پر حفاظت کا وعدہ نہیں کیا. انجیل کو نازل کیا، حفاظت کا وعدہ نہیں کیا. زبور کو نازل کیا، حفاظت کا وعدہ نہیں کیا. قرآن ایک ایسی کتاب ہے اللہ نے جب نازل کیا ارشاد فرمایا ہم ہی نازل کر رہے ہیں، ہم ہی قرآن کی حفاظت فرمائے. بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مسلکی اعلی حضرت سید فرید میاں صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی اشفاق القادری صاحب قبلہ. زندہ باد زندہ باد. قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کے اندر کوئی تغیر نہیں ہو سکتا، جس کے اندر کوئی تبدل نہیں ہو سکتا، جس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی. ایک سطر تو بڑی دور کی بات ہے، ایک حرف بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو زور سکتا. سے بولو، زور سے بولو، ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ کسی اور نے نہیں لیا ہے بلکہ ہم سب کے پروردگار نے لیا ہے، اللہ رب العزت نے لیا ہے. کس کی مجال ہے کہ جس کی حفاظت میرا رب فرمائے کوئی اس میں انگلی مار. بے شک. میں اس میں نہیں جا رہا ہوں، آپ نے سن لیا مارنے والے مر گئے، مارنے والے دنیا سے مٹ گئے، لیکن خدا کی قسم قرآن کو نہ مٹا سکتے.
قرآن کے ایک حرف کو ادھر سے ادھر نہ کر سکے. اے مسلمانوں، یہ ہے قرآن. آج ان طلباء کرام نے اس جامعہ میں رہ کر اس مقدس قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے. قرآن وہ عظیم کتاب ہے اللہ کی قسم جو خود بھی مقدس، لیکن سنو اب ذرا توجہ سے، وہ عظیم کتاب ہے، وہ عظیم اتنی ممتاز کتاب ہے. اس کے امتیاز کا عالم یہ ہے کہ جو قرآن سے متعلق ہوتا چلا گیا، ذرا جملے پر میرے غور کرو، جو قرآن سے ملتا گیا، قرآن سے لگتا گیا، جس نے اپنا کانٹیکٹ قرآن سے کیا، جس نے اپنا سمبند قرآن سے کیا، خدا کی قسم قرآن ایسا ممتاز، ایسا ممتاز، ایسا ممتاز، ایسا اعلیٰ کہ جو قرآن سے متعلق ہوتا چلا گیا، اللہ قرآن کے صدقے میں اسے بھی اعلیٰ بناتا چلا گیا. بے شک بے شک جی. اللہ نے اسے بھی ممتاز بنا دیا. سنو مسلمانوں، یہ قرآن مقدس ہے. یہ حفاظ کرام اس قرآن سے متعلق ہوئے، انہوں نے اس کو پڑھا. صبح ہے تو پڑھ رہے ہیں، شام ہے تو پڑھ رہے ہیں. اب سنو ان کے سینے سے جو قرآن لگے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول نے ان کو کیسے ممتاز بنایا، ان کے مرتبے کو کیسے اعلیٰ کیا. اللہ اکبر. میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من احب ان ينظر الى عتقاء الله من النار فلينظر الى المتعلمين. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سب بولو ہاتھ اٹھا کے زور سے ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھو ماحول بناؤ، لگے اب کے جلسہ پھر سے شروع ہو رہا ہے، چہرے آپ کی خوشیوں میں ہوں. زور سے بولو سبحان اللہ. ان کا مقام سمجھیے. آج یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، خدا کی قسم ہم محبت سے ان کو دیکھیں گے تو ان کے دیکھنے پر بھی ہمیں بے شک. اس کی برکت ہے. ہائے ہائے، حضرت فرما رہے ہیں قرآن کی برکت ہے. قرآن ان کے سینے میں کیا گیا، اللہ نے ان کو ایسا ممتاز بنا دیا، ایسا ممتاز کہ جو آج محبت سے دیکھے گا اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی، نیکیاں لکھی جائیں گی. اللہ کے رسول پاک فرماتے ہیں من احبا، حدیث کا ترجمہ دیکھو، میرے سرکار نے فرمایا تم میں سے جو چاہے، تم میں سے جو پسند کرے، تم میں سے جسے اچھا لگے، کیا اچھا لگے، ان ينظر الى عتقاء اللہ من النار، کہ وہ دنیا کے اندر جنتی لوگوں کا چہرہ. زور سے بولو پیارے، سبحان اللہ. زور سے بولو. ایسے لوگوں کو دیکھے کہ جن کو خدا نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے. بولو ہر ایک چاہے گا کہ نہیں چاہے گا کہ جنتی کو دیکھے. ارے میاں جنتی ہونا تو بڑی شان. خدا کی قسم آپ کو اس گاؤں میں پتہ چل جائے، ہمارے پیر صاحب آئے ہوئے ہیں، حضرت سید فرید میاں صاحب قبلہ آئے ہوئے ہیں، گلشن صابری کے مہکتے چمکتے دمکتے پھول آئے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ہر ایک اپنے کام کو چھوڑے گا، پیر کی زیارت کے لیے آئے گا. بولو آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ پیر کے ہاتھ چومنے کے لیے آئے گا، پیر سے ملنے کے لیے آئے گا، ان سے کچھ معلوم کرنے کے لیے آئے گا. اے مسلمانوں، جیسے ہی اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم میں سے کون چاہتا ہے اس بات کو کہ دنیا کے اندر جنتی کو چہرہ دیکھے، جنتیوں کو دیکھے. اللہ اکبر. صحابہ کرام نے جب اس قول کو سنا گویا کہ عرض کیا ہوگا یا رسول اللہ علیہ السلام، اے اللہ کے رسول پاک وہ کون لوگ ہیں جنہیں آپ دنیا میں جنتی بتا رہے ہیں، دنیا ہی کے اندر ان کو جنت کا اعزاز دے رہے ہیں، جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں. تو سنو مسلمانوں، ان کے چہروں کی طرف دیکھو، اس مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ کو دیکھو جو صبح و شام قرآن پڑھ رہے ہیں، اساتذہ کی خدمت میں بیٹھ کر کے علم دین حاصل کر رہے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم میں سے جو چاہے کہ دنیا کے اندر جنتی کو دیکھے. تو میرے رسول نے یہ نہیں کہا تھا کسی پردھان کو دیکھ لینا، یہ نہیں کہا کسی بیرسٹر کو دیکھ لینا، یہ نہیں کہا کسی ماسٹر کو دیکھ لینا، یہ نہیں کہا کسی وکیل کو دیکھ لینا، یہ نہیں کہا کسی ایم ایل اے کو دیکھ لینا، یہ نہیں کہا کسی ایم پی کو دیکھ لینا، بلکہ میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں جو دنیا کے اندر جنتی دیکھنا چاہے تو سنو وہ دین کا علم حاصل کرنے والے طلبہ کو دیکھ. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی. فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْمُتَعَلِّمِينَ کا لفظ جو دنیا کے اندر جنتی کو دیکھنا چاہے تو میرے آقا فرماتے ہیں ان کا مقام. اللہ اکبر. میرے سرکار کا اگلا جملہ ما فوالذی نفسی بیدہ
ما من متعلم یختلف الی باب عالم. اللہ کے رسول پاک فرماتے ہیں اس ذات کی قسم، اس رب کریم کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے. میرے اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس ذات کی قسم. اے لوگو سنو سنو، جب بھی کوئی طالب علم اپنے گھر سے چلتا ہے، دین کا علم حاصل کرنے والا اپنے گھر سے چلتا ہے، اپنے گھر سے چلا کہاں پر؟ اپنے استاذ کے گھر کی طرف کو چلا، حضرت مولانا قاری انصار کے اس مدرسے کی طرف کو چلا، یا ان کی مسجد کی طرف کو چلا، یہ اپنے گھر میں ہو تو گھر کی طرف کو چلا. مقصد کیا ہے؟ علم دین حاصل کرنا، قرآن کا علم حاصل کرنا، کسی حدیث کو پڑھنا، کسی شریعت کے مسئلے کو سیکھنا، نماز کو سیکھنا، وضو کا طریقہ سیکھنا. اللہ کے رسول پاک فرماتے ہیں جب بھی کوئی طالب علم اپنے استاذ کے گھر کی طرف کو چلتا ہے تو سنو اس کا مقام. اللہ کی رحمتیں کیسے نازل ہوتی ہیں، اللہ کا کرم کیسے نازل ہوتا ہے. میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ فرماتے ہیں طالب علم جب اپنے گھر سے استاذ کے گھر کی طرف کو چلے یا مدرسے کی طرف کو چلے یا جہاں بھی استاذ درس دے رہا ہے وہاں چلے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب یہ طالب علم اپنے گھر سے لے کر استاذ کے گھر تک جتنے قدم رکھتا ہے، جتنے قدم رکھتا ہے، اللہ ہر قدم کے بدلے اس طالب علم کو 1 سال کی نفلی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے. اے ہے زندہ باد زندہ باد زندہ باد. جی 1 سال کی نفلی عبادت بے شک. علم دین کو حاصل کرنے کے لیے، شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے چاہے حدیث پڑھنے چلے، چاہے قرآن کی تفسیر پڑھنا چلے، چاہے جناب والا اور کوئی ایسا علم حاصل کرنے کے لیے چلے، علم فقہ حاصل کرنے کے لیے چلے، قرآن مقدس پڑھنے کے لیے چلے. اللہ اللہ جتنے بھی قدم اپنے گھر سے رکھتا ہے استاذ کے گھر کی طرف، ایک حدیث پاک میں آیا جتنے قدم رکھتا ہے اللہ تعالی ہر قدم کے بدلے ان کو 1 سال کی نفلی عبادت کا ثواب عطا کر دیتا ہے. اور وہیں پر میرے سرکار نے آگے جملہ فرمایا حدیث پاک میں اسی میں آتا ہے جتنے قدم رکھتا ہے ہر قدم کے بدلے 1 سال کی نفلی عبادت کا ثواب تو ملتا ہی ہے. اللہ رب العزت اس طالب علم کو ہر قدم پر جنت میں ایک محل بھی عطا فرما دیتا ہے. قرآن خود بھی ممتاز، اور قرآن نے ان کو ایسا ممتاز کر دیا، اتنا ممتاز کر دیا کہ ہر قدم پر ان کو نفلی عبادتوں کا ثواب مل رہا ہے. ہر قدم پر اللہ رب العزت ان کو جنت میں محل عطا فرما رہا ہے، جنت میں مکان عطا کر رہا ہے. اتنا ہی نہیں، ذرا غور سے سنتے جاؤ. جنہوں نے اپنے بچوں کو آج حافظ قرآن بنایا ہے کتنی مبارک بادیوں کے لائق ہیں. اللہ اللہ ان علماء ربانی جین کا مقام دیکھو، ان قرآن پاک کے پڑھنے والوں کا مقام دیکھو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں ایک عالم کا جب انتقال ہو جاتا ہے، عالم جب دنیا سے جاتا ہے، آپ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں بڑے بڑے دولت مند مرتے ہیں، بڑے بڑے اہل ثروت مرتے ہیں، بڑے بڑے مال والے مرتے ہیں، لیکن مجھے بتائیے جن کی بات بہت بڑی ہے، بہت بڑی باتیں ہیں، لیکن جب وہ مرتے ہیں تو بولو ان کی مغفرت کی دعا کرنے والا کون ہوتا ہے؟ صرف ان کے گھر والے، ان کے رشتہ دار، اور زیادہ حلقہ پھیلا تو چلو اور چاہنے والے، مگر وہ سب کے سب مرد ہیں، سب کے سب انسان ہیں. لیکن قربان جاؤ ایک عالم دین پر. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب عالم دین کا انتقال ہوتا ہے، عالم ربانی کا انتقال ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والے عالم کا انتقال ہوتا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کی مغفرت کی دعا جہاں لوگ کرتے ہیں وہیں عالم کی مغفرت کی دعا فرشتے بھی کیا کرتے ہیں، فرشتے بھی اس کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. اتنا ہی نہیں، سرکار نے فرمایا اب دنیا کے اندر ان سمندروں میں رہنے والی، دریاؤں میں رہنے والی، تالابوں میں رہنے والی جو مچھلیاں
مچھلیاں ہیں، وہ مچھلیاں بھی عالم کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہیں۔ آقا نے فرمایا زمین میں رہ کر کے سوراخوں میں اپنی زندگی جو چونٹیاں گزارتی ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب عالم کا انتقال ہوتا ہے تو زمین کے اندر بلوں میں سوراخوں میں رہنے والی چونٹیاں بھی اس عالم کی مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ بے شک جی جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ گئے؟ یہ ہے ان عالموں کا مقام، ان حفاظ کا مقام، ان کی اہمیت یہ ہے۔ مسلمانوں، قرآن ان کو بھی ممتاز کر رہا ہے، اور جو قرآن کے پڑھنے والوں کی مدد کرتے ہیں، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ، بلند آواز سے بولو سبحان اللہ۔ حدیث کے مطابق فقیر عرض کر رہا ہے اللہ ان کو بھی ممتاز کر رہا ہے، جو ان کی مدد، جو ان سے پیار کر رہا ہے، ان سے محبتیں کر رہا ہے۔ سنو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول پاک نے فرمایا قیامت کے دن ایک عالم اور ایک عابد، یہ دونوں کے دونوں جنت کے دروازے پر اکٹھے ہو جائیں گے۔ کون؟ ایک عالم صاحب جو بچوں کو درس دیتے ہیں، بچوں کو قرآن پاک پڑھا رہے ہیں، بچوں کو علم دین پڑھا رہے ہیں، علم فقہ سکھا رہے ہیں۔ اور ایک کون؟ جو دن اور رات تسبیح پڑھ رہے ہیں، دن اور رات اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ یہ دونوں کے دونوں جنت کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں گے۔ سنو ذرا غور سے، ان کی مدد کرنے والوں، ان مدرسے کو بنوانے والوں، بظاہر تم سمجھ رہے ہو یہ اینٹوں کا گھر ہے، تم نے یہ اینٹوں کے مکان بنا دیے، یہ اینٹوں کے کمرے بنا دیے۔ نہیں نہیں، بظاہر تو یہ اینٹوں کا مکان ہے، لیکن حق یہ ہے یہ میرے سرکار کا گھر ہے، میرے نبی کا گھر ہے، میرے رسول کا گھر ہے۔ تم نے مدرسہ نہیں بنایا ہے بلکہ اپنے رسول اللہ کے مہمانوں کا گھر بنایا ہے۔ بے شک جی، زندہ باد زندہ باد۔ رسول اللہ کے مہمانوں کا گھر بنانا، بولو میرے نبی کو کتنا خوش کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ یہ طلبہ کرام ہیں، ان کو آپ کھانا کھلا رہے ہیں۔ اچھا، ایک بچے باہر کے، ان کے علاوہ اور بھی ہوں گے شاید باہر کے، باہر کے بچے، یہاں کے اس گاؤں کے لوگ قابل مبارکباد ہیں کہ باہر سے آنے والے بچوں کو جو غیر کا بچہ نہیں بلکہ اپنا بچہ سمجھ کر اپنے ساتھ اپنی پلیٹ میں کھانا کھلاتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے بچوں جیسا سلوک کرتے ہیں، اپنے بچوں جیسا پیار کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں سنو، تمہارا یہ پیار، تم کسے کھانا کھلا رہے ہو؟ یہ مت سمجھنا فلاں گاؤں کے لڑکے کو کھانا کھلا دیا، فلاں کے بیٹے کو کھانا کھلا دیا، تم ان پر احسان نہیں کر رہے ہو، بلکہ سنو حدیثوں کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، جن کو کھانا کھلا رہے ہو بظاہر تو کسی کے بیٹے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے یہ نبی یہ پاک کے مہمان۔ بے شک جی۔ ارے اور وہ تو میرے آقا ہیں، نبی ہیں۔ آپ حضرت کو لے لو، حضرت سیکری شریف سے کسی کو بھیج دیں، آپ میں سے کسی کے گھر بھیج دیں، آئے کہ جاؤ فلاں کے گھر جا کر کے قیام کرنا، ان کے گھر ٹھہرنا، آپ کو پتہ چل جائے ہمارے پیر کے مہمان ہیں، ہمارے پیر کے بھیجے ہوئے ہیں۔ آپ نے خوب خدمت کی، ان کو کھانا کھلایا، چائے پان ناشتہ کرایا۔ اس نے جا کر حضرت سے کہا آپ کے مرید نے بڑا اچھا سلوک میرے ساتھ پیش کیا، بولو پیر صاحب خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ذرا زور سے بولو، یہ دعا دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ اللہ اکبر۔ جب ایک آپ اپنے پیر کے مہمان کی خدمت کریں تو پیر راضی ہو جائے، تو ذرا غور تو کرو، جو مدینے والے کے مہمان کی خدمت کر لے، اگر وہ مہمان کی خدمت جو کر رہا ہے اگر مدینے والا مصطفیٰ اس سے راضی ہو گیا تو میرا یقین ہے اس کی دنیا بھی کامیاب ہوگی، اس کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلکی اعلی حضرت جمرہ عقیدے کمیٹی۔ میرے عزیز، یہ طالب علم ہے، ان کی مدد، اس مدرسے کی مدد، یاد رکھو جب تک مدرسہ چلتا رہے گا، آپ نے بھلے سے پورا مدرسہ نہ بنوایا، تھوڑا ہی بنوایا، اس میں کوئی بھی حصہ لے لیا، فرش میں حصہ لے لیا، اس کے پلاسٹر میں حصہ لے لیا، ایک طالب علم کو کھانا کھلا دیا،
یاد رکھو اللہ کی قسم حدیث پاک کے مفہوم ہے، جب تک یہ مدرسہ رہے گا، جب تک مدرسہ چلتا رہے گا، اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے پڑھنے والے جب تک دنیا میں رہیں گے اور ان کے پڑھنے والے، یہ ایک چین چل جاتی ہے، یہاں سے پڑھ کر کے یہ گئے، انہوں نے 10 کو پڑھایا، اب 10 نے پھر 20 کو پڑھایا، ان 20 نے 50 کو پڑھایا۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، جنہوں نے انہیں کھانا کھلایا، جنہوں نے ان کے رہنے کے لیے مدرسہ بنایا، جنہوں نے اس مدرسے کی مدد کی، جنہوں نے مدرسوں کا تعاون کیا، اپنی جائز کمائی اس مدرسے کے لیے پیش کی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تک ان کا سلسلہ چلتا رہے گا، چاہے بنانے والے چاہے مدرسے کو دینے والے انتقال کر جائیں، 100 سال گزر جائیں، ہزاروں سال گزر جائیں، لیکن آقا فرماتے ہیں ان کی روح کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ بے شک جی، سبحان اللہ۔ مرنے کے بعد ہمارا بینک اور بیلنس، جو پیسہ ہمارا بینک میں جمع ہے وہ کام نہیں آئے گا۔ غور سے سن لو، ٹائم کم ہے، اب مرنے کے بعد وہ پیسہ تمہارا کام آئے گا جو پیسہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کر کے چلے گئے ہو، اللہ کی راہ میں دے کر کے چلے گئے ہو، اپنے ہاتھ سے صدقہ کر کے گئے ہو، اپنے ہاتھ سے غریب کو کھلا کر کے گئے ہو، اپنے ہاتھ سے مسجد بنوا کے گئے ہو، اپنے ہاتھ سے مدرسہ بنوا کے گئے ہو۔ اللہ کے رسول پاک فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، انسان کا مال کیا ہے؟ وہ ہے جو اس نے کھا لیا، وہ ہے جو اس نے پہن لیا، اور تیسرا سرکار فرماتے ہیں انسان کا مال وہ ہے جو انسان اپنے مرنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر جائے۔ بے شک جی، زندہ باد زندہ۔ مدرسہ آپ نے بنایا، ارے بولو بنایا کہ نہیں بنایا؟ زور سے بولو یار، کسی کو میں نے کہا تھا شاید تھک گئے آپ لوگ، بلند آواز سے بولو مدرسہ بنایا۔ بڑی ترقی پر ہے مدرسہ، جیسا کہ میں نے چند جملے ابھی سنے تھے۔ دیکھیے بھی ماشاءاللہ بھی میں وہاں پر آیا بھی نہیں، لیکن اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی